اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ انسانیت کے ساتھ خیر خواہی، انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کو بہت اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے. اسلام کا یہ حسن ہے کہ آج پوری دنیا میں ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ایک مبہم سے نعرے ہیں. قرآن نے ہیومن رائٹس کی بات بھی کی، ویمن رائٹس کی بات بھی کی، اور پھر کس کے کیا حقوق ہیں اس کی بھی تفصیل بیان کی. آپ دیکھیں جو لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں وہی اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں. اس سے ان کی ہیومن رائٹس پہ کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک مبہم سا نعرہ ہے کہ انسانوں کے حقوق، خواتین کے حقوق. قرآن کی یہ خوبی ہے کہ قرآن جب حقوق بیان کرتا ہے تو الگ الگ رشتوں کے الگ الگ حقوق بیان کرتا ہے. باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، جو آپ کے ساتھ سفر میں شریک ہے اس کا حق کیا ہے. والجار القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب، پڑوسیوں کی 3 قسمیں قرآن نے بیان کر دی ہیں. ایک جگہ قرآن بیان کرتا ہے وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ. سورہ بلد میں، اچھا میری طرف آپ تھوڑی دیر توجہ کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی. 10-15 منٹ تو میرا خیال ہے کہ اتنے زیادہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کچھ دائیں بائیں. وہ یہ مجھ سے توقع رکھ رہے تھے شاید میں آتے ہی شادیوں پہ شروع ہو جاؤں گا، تو دیکھا کہ میں ٹاپک چینج ہے تو تھوڑا بور لگ رہے ہیں. تو تھوڑی دیر اگر توجہ کریں گے تو مجھے بھی بات کرنے میں آسانی ہوگی. سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو احسانات کیے ہیں ان کو بیان کیا ہے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. مادی نعمتیں اور روحانی نعمتیں دونوں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس اللہ نے انسان پر اتنے احسانات کیے تو اللہ اگر اسے کسی مشکل راستے پہ چلنے کا حکم دے رہا ہے تو شکر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس مشکل راستے کو اختیار کرتا. لیکن انسان کی خواہش ہے ہمیشہ سہولت پسندی کی طرف جاتا ہے. وہ جس کام میں اس کو مزہ آئے گا، سہولت ملے گی، اس کو اختیار کرتا ہے. تو خلاصہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو کچھ مشکلات ہیں جن میں تمہیں ان مشکلات کا بوجھ تمہیں اٹھانا پڑے گا. اب وہ مشکلات کیا ہیں؟ دنیا کے ہر مذہب میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. ہندوؤں کے ہاں کچھ پابندیاں ہیں، عیسائیوں کے ہاں کچھ پابندیاں ہیں، سکھوں کے ہاں کچھ پابندیاں ہیں. کچھ نہ کچھ پابندیاں ہر مذہب میں ہوتی ہیں. اسلام چونکہ دین فطرت ہے تو اللہ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا، جو ایکسپلین کیا، وما ادراک ما العقبہ، اللہ فرماتے ہیں وہ جو مشکلات ہیں نا جن میں میں تمہیں ڈالنا چاہتا ہوں وہ مشکلات ہیں کیا؟ فک رقبۃ، غلاموں کو غلامی سے آزاد کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی انسان کی اس سے بڑی کوئی خدمت ممکن نہیں تھی کہ وہ غلام ہے اور آپ اسے خرید کے آزاد کر دیں. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. فرمایا دوسری وہ مشکل جس میں ہم تمہیں ڈالنا چاہتے ہیں وہ مشکل یہ ہے کہ بھوک والے دن تم غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تلاش کر کر کے. دیکھیے ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ قرآن یہ بیان کرتا
کہ اللہ نے تم پر احسانات کیے، ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے دین یعنی اسلام کو فالو کرو. یہ ہونا چاہیے تھا نا. اگر چاہیے تھا تو آپ بتا دیں ہاں تھوڑا سا اگر گردن ہلائیں گے مجھے لگے گا کہ یہ ہونا. اصل میں تو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں نا کہ بھائی جب میں نے تم پر نعمتیں کی، یہ آنکھ میں نے دی، یہ کان میں نے دیے، یہ نعمتیں میں نے دی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو مذہب میں نے تمہیں دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں دین صرف اسلام ہے، تو اللہ یہ کہتے تھے اس اسلام کو فالو کرو. لیکن اللہ نے یہاں اسلام کی جو تعبیر کی ہے، اسلام کو جو ایکسپلین کیا ہے، وہ حقوق العباد سے ایکسپلین کیا ہے کہ وما ادراک ما العقبات، تمہیں جس گھاٹی پہ جس مذہب پہ چلنے کا میں حکم دے رہا ہوں، وہ مذہب نام ہے غلاموں کو آزاد کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کا. اس سے بڑی موٹیویشن کوئی ہو سکتی ہے دنیا کے کسی مذہب میں انسانیت کی خدمت کے لیے؟ ڈاکٹر ذیشان صاحب ابھی بات کر رہے تھے نا کہ ہماری یونیورسٹیوں میں بالکل ایک لبرلزم پھیل رہا ہے، اور جو مولانا لوگ ہیں وہ بالکل عصری علوم سے بالکل ناآشنا ہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یونیورسٹیوں میں جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں وہ مذہب سے بیزار ہوتے ہیں. ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہمیں درخت لگانے کی ترغیبیں بھی جو بین الاقوامی ادارے ہیں نا وہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں ملک میں شجر کاری کے لیے. گورا جب درخت لگانے کی ترغیب دے گا تو وہ کیا کہے گا اس ترغیب میں؟ اس سے آکسیجن کا لیول بڑھ جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہو جاتی ہے، صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے. اس سے زیادہ اس کے پاس کوئی موٹیویشن ہے نہیں. لیکن ہمارے مذہب نے کیسا موٹیویٹ کیا ہے؟ صحیح ہے مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے درخت لگایا جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں صدقے کا ثواب ملتا رہے گا. اس کے باوجود ہمارے ہاں درخت لگانے کا رواج نہیں ہے. ہمارے ہاں رواج تو ہمیں انسانیت کی خدمت مذہب کا حصہ سمجھ کے کرنی ہے. جتنی ترغیب قرآن میں نماز کی ہے اتنی ہی ترغیب انفاق فی سبیل اللہ کی ہے، خرچ کرنے کی. کہیں قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ کہیں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہو اور ساتھ میں زکوٰۃ یا صدقات و خیرات کا تذکرہ نہ کیا ہو. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. میں کئی سالوں سے پریشان تھا کہ ہم کس طرح سے قرآن کی ان آیات پر عمل کر سکتے ہیں. اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن کسی مسکین کو کھانا کھلانا. آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان انفرادی طور پر انسانیت کی خدمت کرتا ہے کسی بڑی مینجمنٹ کے بغیر تو محنت زیادہ ہوتی ہے، اس کے کا رزلٹ کوئی زیادہ ظاہر نہیں ہوتا. میرا ارادہ ہوا تھا کہ بہت سارے ٹرسٹ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو میں کیونکہ اللہ نے ایک مجھے تھوڑی سی شہرت دے دی، ایک لوگوں میں ایک مشہور ہو گیا میں، تو اس شہرت کا بعض دفعہ ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، بعض دفعہ جائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو اس شہرت کو کیسے استعمال کیا جائے، کوئی کسی ٹرسٹ کو پروموٹ کیا جائے جو کوئی ریلائبل ٹرسٹ ہو جس پہ ہم ٹرسٹ کر سکیں. جب انسان مشہور ہوتا ہے تو لوگ اس کے پاس آتے ہیں، 5 منٹ کے لاکھوں روپے لگاتے ہیں. میرے پاس ایسے ٹرسٹ بھی آئے جنہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ ہمارے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر 5 منٹ تقریر کر دیں، تقریر بھی شادیوں پہ کر دیں، بے شک آپ چندے کی نہیں ترغیب دیں، اور آپ کو لفافے میں پہلے پیسے ہم دے دیں گے. میں نے کہا بھائی میں اپنے آپ کو کمرشل نہیں بنانا چاہتا، اور دوسرا مجھے آپ کے ٹرسٹ پہ میں ٹرسٹ کیسے کروں؟ میں نے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو. لوگ آتے ہیں کتابیں لینے پر تخریج لکھوانے کے لیے نا. ہمارے حضرت نے ایک اصول بتایا تھا کہ جب تک پوری کتاب پڑھی نہ ہو آپ اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. ایسے ہی کسی ٹرسٹ کے حالات کو جب تک اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا نہ ہو اور پورے اس کے سسٹم کو نہ دیکھا ہو یہ کیا کام کر رہے ہیں، اس وقت تک میرا کم از کم یہ نظریہ ہے کہ میں اور آپ کسی ٹرسٹ پہ اندھا اعتماد نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ ہمارے کنٹری میں جہاں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے بہت سے ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں. مجھے خود وکیلوں نے بتایا کہ بعض ٹرسٹ ایسے ہیں کہ جو کسٹم فری گاڑیاں لینے کے لیے ٹرسٹ کو استعمال کر رہے ہیں.
اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, ہر طرح کے ہیں. تو میں نے پھر ارادہ کیا کہ میں ایک سفر کرتا ہوں, کیونکہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہمارے شاگرد چلا رہے ہیں. تو اتنا بھی میں نے نہیں کیا کہ میرے شاگرد چلا رہے ہیں تو میں فوراً اناؤنسمنٹ کر دوں, اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کروں. میں نے 3 یا 4 تقریب سفر کیے ہیں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ. 3-4 سال پہلے میں تھر کے ریگستانوں میں گیا, وہاں میں نے ٹرسٹ کا کام دیکھا. اچھا, ٹرسٹ کا کام بہت تھا لیکن پبلسٹی بالکل بھی نہیں تھی, کوئی ایڈورٹائزمنٹ, مجھے ہی نہیں پتا تھا کہ ہمارے شاگرد یہ ٹرسٹ چلا رہے ہیں. تو میں نے ارادہ کیا, میں تھر گیا, ریگستانوں میں گیا, وہاں میں نے کنویں دیکھے, سولر پلیٹیں دیکھی. ان ریگستانوں میں, جھگیوں میں, ان کنوؤں کے ذریعے سولر پلیٹیں, موٹر لگی ہوئی ہے تاکہ وہ خود کفیل ہو جائیں, ان کو بجلی کا بل نہ دینا پڑے. وہاں دیکھا کہ جھگیوں میں پانی ان کنوؤں کے ذریعے تقسیم ہو رہا ہے. ان ریگستانوں میں, تھر کے پسماندہ علاقوں میں مدرسہ بھی دیکھا, اسکول بھی دیکھا جو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی زیر نگرانی چل رہا ہے, اور ان کے ٹیچروں کی تنخواہیں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ دے رہا ہے. اس طرح کا کم از کم میں نے کوئی اتنی مینجمنٹ اور ان جگہوں پہ کام کرنا اور ان چیزوں کی طرف توجہ دینا کہ ان جھگیوں میں ان غریبوں کو تعلیم مہیا کی جائے, یہ کم از کم مجھے اس طرح سے کہیں اور نظر نہیں آیا. 2 سال پہلے CSS کرنے والے طلبہ کو میں نے دیکھا, میں خود جا کے ملا ان سے اسلام آباد میں, ان کا میں نے انٹرویو لیا, اپنے چینل پہ ڈالا. وہ طلبہ جن کے پاس CSS کرنے کے لیے فیسوں کے پیسے نہیں ہیں, لیکن ان سے امیدیں لگائی جا سکتی ہیں کہ یہ بیوروکریسی میں جا کے ملک میں کوئی مثبت تبدیلی لائیں گے, تو ہم نے دیکھا کہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ ان طلبہ کو ان کی فیسیں پے کر کے ان کو CSS کروا رہا ہے, اور ان سے یہ ایگریمنٹ لے رہا ہے کہ آپ پر جو خرچہ کیا جا رہا ہے اس بیس پہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے فیوچر میں پاکستان میں بیوروکریسی میں جا کے ملک میں کوئی مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کرنی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو وسائل دے اور آپ کی ارننگ شروع ہو جائے تو آپ نے پھر اپنی ارننگ سے دیگر طلبہ کو CSS کروانا ہے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے 10, 20, 30 سال کے بعد جا کے پاکستان میں انشاءاللہ بہت مثبت اثرات آپ کو نظر آئیں گے. اندرون سندھ میں گیا ہوں, وہاں ہم نے سیلاب زدگان کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھی. کچھ ویڈیوز تو ہماری چینلز پہ بھی آئی ہیں. آدھے پانی میں گردن تک ڈوبے ہوئے لوگ میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے, گردن تک ڈوبے ہوئے لوگ. آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے کیا حالت, ان جگہوں تک پہنچ کے ان میں خوراک تقسیم کرنا. اور پھر آپ نے مولانا یاز شاہ صاحب نے جو ابھی ایک پوری پریزنٹیشن پیش کی ہے کہ صرف خوراک ان کا حل نہیں ہے, ان کے لیے مکانات کی تعمیر, اور مکان بھی اس طرح کے کہ دوبارہ سیلاب آتا ہے تو وہ مکان تباہ نہ ہو. تو یہ مینجمنٹ جس طرح سے ہمیں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ میں نظر آئی ہے, کسی اور ٹرسٹ میں اب تک ایسی نظر نہیں آئی. اور اس ٹرسٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بعض ٹرسٹوں نے ہم سے رابطہ کیا ہمیں پیسے دے کے, یعنی دیے نہیں, کوشش کی کہ بھئی آپ پیسے لے لیں اور ہمارے لیے کام کریں. یہ واحد ٹرسٹ ہے جو میری جیب سے اچھا خاصا چندہ مجھ سے نکلوا چکا ہے. تو یہ بھی ایک ٹرسٹ کے یعنی قابل ٹرسٹ ہونے کی ایک بڑی زبردست دلیل ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی کمیشن مل رہا ہو, ہمیں بھی یہاں اس کو پروموٹ کرنے پر ثواب کے علاوہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں مل رہا. الٹا مجھے پھر روکنا پڑا کہ بھائی آپ مجھے ہی نہ ایسا نہ ہو کہ میں جب گھر جاؤں تو میرے اتنے سارے گھر ہیں, میں کوئی انڈے ڈبل روٹی خریدنے کے قابل بھی نہ بچوں اور جو ہے یہیں لٹ پٹ آ کے میں واپس آ جاؤں. تو یہ بھی ایک ٹرسٹ کے قابل ٹرسٹ ہونے کی میرا خیال ہے ایک واضح علامت ہے. تو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے جو پلاننگ ہے اس میں ایک بہت اہم بات جس کی ڈاکٹر ذیشان صاحب نے نشاندہی کی, مولانا یاز شاہ صاحب نے بھی, کہ یہ جو مسٹر اور ملا کا فرق ہے جو بر صغیر میں انگریز کے آنے کے بعد بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہاں گجرانوالہ میں وکلاء بار سے میرا خطاب تھا, تو میں جب بیان کے لیے کھڑا ہوا تو ایک وکیل نے کہا کہ میں گھبرا رہا ہوں بہت زیادہ. میں نے کہا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کہہ رہے اتنے سارے مولوی دیکھ کے نا مجھے کب کبھی طاری ہو رہی ہے. اچھے خاصے ہیلدی آدمی تھے. میں نے کہا آپ کو تو گھبرانا نہیں چاہیے, ہمارے سر پہ کوئی سینگ تو نہیں ہے, نہ میری جیب میں کوئی بم رکھا ہوا ہے کہ میں کوئی یہاں گرنیڈ نکال کے دکھا رہا ہوں. اس نے کہا کہیں مولوی بیٹھے ہوئے ہوں اور گھبراہٹ نہ ہو, یہ نیچرل نہیں ہے. یعنی کہیں چند مولوی اکٹھے ہو جائیں اور انسان کو بے چینی اور گھبراہٹ نہ ہو, یہ نیچرل نہیں ہے. تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ میں نیچر پر ہوں. اتنے سارے مولویوں کو دیکھ کے جو مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے بالکل نیچرل ہے. تو میں نے بیان یہیں سے شروع کر دیا. میں نے کہا اصل میں اس گھبراہٹ کی وجہ یہ ہے
کہ بر صغیر میں انگریز کے آنے کے بعد نا، ہم جب کراچی سے سرگودا جاتے تھے بچپن میں، تو خانے وال تک لاہور والے سرگودا والے اکٹھے آتے تھے. اس کے بعد سرگودا کے لیے ٹریک الگ ہو جاتا تھا اور لاہور کے لیے ٹریک الگ ہو جاتا تھا. تو یہی کام ہوا ہے بر صغیر میں. جب تک انگریز نہیں آیا تھا تو مسٹر اور مولوی کا ٹریک ایک ہی تھا. انگریز کے آنے کے بعد یہ ٹریک تبدیل ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے جب ٹریک چینج ہوتا ہے نا، تو ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی پلاننگ میں، ان کے کاموں میں ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے کہ مسٹر اور مولانا کے فاصلے کو کم کیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پینٹ شرٹ والے ہیں ان کو پگڑیاں پہنا کے ان کو جبے پہنا دیے جائیں. آپ وہ کہا نا، گھبرانا نہیں ہے آپ نے، سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے قریب کر لیا جائے. نہ ہی یہ مطلب ہے کہ علماء کو پینٹیں پہنا دی جائیں. نظریاتی طور پر جو بہت فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس گیپ کو ختم کیا جائے. یہ بھی پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے جو پلاننگ ہے فیوچر کی، اور اس کی برکتیں ہم الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میرے اپنے شاگرد جامعۃ الرشید میں پڑھے ہوئے الحمدللہ وہ پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے، اور اس کی برکات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پاکستان نیوی کئی دفعہ ہمیں بلا چکی ہے، مختلف موقعوں پہ ہم سے بیانات کروائے. تو یہ جو فاصلے علماء کے اور دنیا دار لوگوں کے، یہ فاصلے الحمدللہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی جو محنت ہے اس کی وجہ سے الحمدللہ یہ فاصلے کم ہو رہے ہیں. تو جو فیوچر کی پلاننگ ہے اس میں یہ ہے کہ ایسی یونیورسٹیاں، ایسے اسکولز جن میں دینی تعلیم بھی ہو، یعنی 70% عصری علوم اور 30% دینی تعلیم، تو ان اسکولوں کی مدد کی جائے گی اور ایسے اسکولوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. اور ایسے دینی مدارس جو 70% دینی تعلیم اور ساتھ میں 30% دنیاوی تعلیم کو اپنے نصاب کا حصہ بنائیں گے، ان مدارس کو بھی انشاءاللہ فیوچر میں پروموٹ کیا جائے گا. تو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ اگر آپ تعاون کرتے ہیں تو یہ تعاون صرف غریب کا پیٹ بھرنے کی حد تک نہیں ہوگا. ملک میں ایک مثبت انقلاب کی بات کرنا، تبدیلی کی بات کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے. تبدیلی دو ہی طرح سے ہوتی ہے، یا تو آپ تلوار لے کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں، ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے. اور دوسرا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پازیٹیو وے میں قانون کے دائرے میں رہ کر آئین ہمیں الحمدللہ آئین مذہبی طبقے کو جو ہے وہ اس کو طاقت دیتا ہے. تو آئین کے تحت رہتے ہوئے ہم پازیٹیو وے میں تبدیلی کریں تو انشاءاللہ اس کی برکات ہم مستقبل میں دیکھیں گے. اور میں آخر میں اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک درخت لگانے کی یہ ترغیب دی ہے کہ اس درخت سے جب تک چرند پرند کھائیں گے تمہیں قبر میں ثواب ملے گا، تو آپ سوچئے کہ کوئی ایسا درخت لگاتا ہے جس سے ملک میں مثبت تبدیلی آئے، جس سے ایجوکیشن سوسائٹی میں ہماری ایجوکیٹڈ لوگ پیدا ہوں اور ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو، اچھے لوگ بیوروکریسی میں جائیں. تو یہ درخت جس سے کروڑوں لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس درخت کی خیر و برکات کیا ہوں گی. اور اس درخت کو سینچنا اور اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کرنے والے اپنے لیے دنیا اور آخرت میں کتنا بڑا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.